بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو ان ساتھیوں کے لیے جو میرے چینل پہ زبر زیر پیش کے ساتھ اسباق کو پڑھتے آ رہے ہیں، قرآن مجید شروع سے سیکھتے آ رہے ہیں، قاعدہ پڑھتے آ رہے ہیں زبر زیر پیش کے ساتھ، جو فتحہ کسرہ ضمہ کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں وہ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے اپنا فولڈر دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ یہ سبق اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور دوسری آپ سے ریکویسٹ ہے میری، کبھی تک اگر آپ نے میرا چینل اس کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے یہ ریڈ کلر کا بٹن ہے، میرا چینل آن لائن قرآن ٹیچر قاری مسعود احمد، اس کے نیچے یہ ریڈ کلر کا بٹن ہے، اس پہ کلک کیجئے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ بیل کا آئیکن آئے گا، یہ دیکھیں گھنٹی کا نشان آئے گا، آن لائن قرآن ٹیچر قاری مسعود احمد یہ چینل کا نام ہے، اس کے نیچے یہ گھنٹی کا نشان آئے گا۔ جیسے ہی یہ گھنٹی کا نشان اس کے ساتھ یہ آل کا بٹن، اس پہ آپ کلک کیجیے تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے اور اپنا سبق آپ پڑھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نیم سورۃ الاخلاص، ٹھیک ہے، جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ جزء عامہ جو ہے انشاءاللہ میں جوڑ کے ساتھ سپیلنگ کے ساتھ پڑھاؤں گا، اس کے بعد اتنے دوسرے پارٹس ہیں، دوسرے جو پارے ہیں ان کو ہم وداؤٹ سپیلنگ بغیر جوڑ کے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، رول کے ساتھ اور بغیر سپیلنگ کے۔ لیکن یہ جزء عامہ انشاءاللہ میں آپ کو پورا جوڑ کے ساتھ پڑھاؤں گا اور رول کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ دھیان سے سنیں۔ قاف پیش لام جزم قل، لام کو آپ نے زیادہ حرکت نہیں دینی، آپ نے ہلانا نہیں ہے اس کو اور کھینچنا نہیں ہے، قل یا قل ایسے نہیں پڑھنا۔ قاف پیش لام جزم قل، ہا پیش ہو قل ہو، واو زبر لام شد۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے پہلے قاعدہ میں بتا چکا ہوں کہ لام جلالہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے پہلے جو نام ہے اس میں جو مڈل میں لام ہے، اس سے پہلے جب زبر اور پیش آئے گا تو لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، زیر آئے گا تو لام کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ جس طرح یہ بسم اللہ، لام کو باریک کیا ہم نے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زیر ہے بسم اللہ، تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر ہے تو لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ واللہ، لام کھڑے زبر لا، قل ہو واللہ، ہا پیش ہو اللہ، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، آحادن۔ وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا، دال کو مرجزم آ جائے گی، ہا زبر دال جزم حد، احد، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے لام کو موٹا کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر ہے، اور یہاں پہ آپ نے دال قلقلہ کرنا ہے، ڈبل ساؤنڈ آئے گا، قل هو اللہ احد۔ جو ساتھی فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو، اگر ان کو قلقلہ یا فتحہ کسرہ ضمہ زبر زیر پیش کی جو مشق ہے وہ سمجھ نہ آئے، یا جو تجوید کے سمپل رولز میں نے بتائے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہ آئے، تو آپ قاعدہ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آگے سمجھنے میں قرآن مجید آسانی ہو۔ تو یہ 5 لیٹرز ہیں، قاف طا با جیم دال، حروف قلقلہ، تو یہ حروف قلقلہ میں سے یہ دال ہے، تو یہاں پہ جب ساکن ہوئے گا ڈبل ساؤنڈ آئے گا، احد، قل هو اللہ احد۔ یہ پھر آپ دیکھیں سیکنڈ آیت، اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے یہ فتح زبر ہے تو لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، حمزہ زبر لام شد ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا پیش صاد شد حس، اللہ، صاد زبر صا، اللہ الصا، میم زبر ما، اللہ الصامہ، اللہ الصامہ، دال پیش دو، اللہ الصمد۔ وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا، میم زبر دال مد، اللہ الصمد، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا یہ آپ نے سنا ہوگا، کچھ قرآن کو آپ نے سنا ہوگا پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہاں پہ پڑھتے ہیں نلا، وہ میں قاعدے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، نون قطنی، تنوین کے بعد جب حمزہ وصلی ہوتا ہے، یہ حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے، تو جب ملاتے ہیں تو تنوین کے نون کو زیر دے کے ملاتے ہیں لام کے ساتھ، اور بیچ میں حمزہ یہ وصلی گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے قل، اصل میں دیکھیں نا قل احدن ہے،
تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہے، جب ملائیں گے تو تنوین کے نون کو زیر دیں گے، ٹھیک ہے. احد نل تو لام کو لام کے ساتھ، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں حمزہ وصلی گر جائے گا. احد اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. نیکسٹ آیت. لام زبر میم جزم لم، یا زبر یا لم یا، لام زیر دال جزم لید، لم یلد. یہ جو سمرز ہے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، یہ وقف کی علامات ہیں، یہاں پہ وقف نہیں کرنا آپ نے. لم یلد، واو زبر وا، لام زبر میم جزم لم، ولم یا پیش واو جزم یو، ولم یو، لام زبر دال جزم لد، ولم یولد، لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے. یہ میم ساکن کے بعد جب بھی با آئے گا اور میم مشدد آئے گا تو آپ نے نوز میں ساؤنڈ لے کے جانا ہے، اخفا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی لیٹرز آئیں گے آپ نے جلدی پڑھنا ہے. اب دیکھیں میم ساکن کے بعد یا ہے، آپ نے لم نہیں پڑھنا. لم یلد، دال پہ قلقلہ کریں گے، ڈبل ساؤنڈ آئے گا. لم یلد ولم یولد. یہاں پہ بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد یا ہے، با اور میم یہ 2 لیٹرز آئیں گے تو آپ نے نوز میں ساؤنڈ لے کے جانا ہے، ناک پہ آواز لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز آئیں گے آپ نے میم ساکن کے بعد آپ نے نوز میں ساؤنڈ نہیں لے کے جانا، آپ نے اظہار کرنا ہے، جلدی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. وَلَمْ يُولَدْ، دال قلقلہ، لم یلد ولم یولد. یہ واو مد ہے، واو جزم سے پہلے پیش ہے، یا کو آپ نے کھینچنا ہے. واو زبر وا، لام زبر میم جزم لم، ولم، یا زبر یا، ولم یا. کاف پیش، دیکھیں کاف کو کس لیٹر کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، آپ نے یہاں پہ ادغام کرنا ہے. کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، نون نہیں پڑھیں گے، جزم والا لیٹر ہٹ جائے گا، اب نون کو لام میں جو داخل ہو جائے گا تو کاف پیش لام جزم کل. ٹھیک ہے. بغیر غنہ کے ادغام ہوئے گا. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا حروف یرملون میں سے یمون 4 لیٹرز ہیں، وہاں پہ غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے، اور جب لام اور را آئے گا تو وہاں پہ غنہ بغیر غنہ کے آپ نے ادغام کرنا ہے. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پہ غنہ ادغام بغیر غنہ کے کریں گے، کل. ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُلَّ، لام زبر لا، کاف پیش لام شد، کل لام زبر لا، کل. وَلَمْ يَكُلَّ، ہا الٹا پیش ہو، وَلَمْ يَكُلَّ هُ، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو 2 زبر 1، کوفو 1، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال 2 پیش دن، آحادن. ولم، میم کو جلدی پڑھنا ہے آپ نے، ادھر یہاں پہ اخفا نہیں کرنا. ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے ادغام کرنا ہے بغیر غنہ کی، اور یہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، آپ نے یہاں پہ جلدی پڑھنا ہے، اظہار کرنا ہے، اخفا نہیں کرنا. کفوا احد ایسے نہیں پڑھنا، کفوا احد غلط، کفوا احد تو دال پہ قلقلہ کریں گے، ڈبل ساؤنڈ آئے گا. ولم یکن لہ کفوا احد. شروع سے سنیں آپ، میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر آپ سنیں، دیکھیں میں اس آیت کو ملا کے پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پتہ چلے نلا کیوں پڑھے؟ پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ قاعدہ میں نون قطنی کا سبق دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم.